بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان کا سارا مہینہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ اس کا ایک ایک لمحہ، اس کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک سیکنڈ یہ ہماری بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے، جہنم سے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ لیکن اس مہینے کا جو آخری عشرہ ہے، یعنی جو لاسٹ 10 days ہیں، وہ تو بہت ہی قیمتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی الگ سے بہت ساری فضیلت ہمیں بیان فرمائی تاکہ ہم اس کی قدر بھی کریں اور اس کے گھڑیوں کو اپنے لیے بہت قیمتی بنا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت کو بہت زیادہ بڑھا دیتے تھے۔ ویسے تو رمضان سارا ہی عبادت میں گزرا، لیکن آخری عشرے میں عبادت کو بہت بڑھا دیتے تھے، اور آپ اتنی مشقت اٹھاتے تھے جتنی آپ دوسرے دنوں میں بھی نہیں اٹھاتے تھے۔ اس لیے عبادت میں تھوڑی تکلیف بھی برداشت کرنی پڑ جائے تو یہ 10 دن ایسے ہیں کہ ان میں مشقت اور تکلیف اٹھا کر بھی عبادت میں بہت زیادہ دل جمی اختیار کرنی چاہیے اور عبادت میں کوشش کرنی چاہیے۔ ایک حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے آتی اپنی کمر کس لیتے تھے اور اس کے بعد راتوں کو جاگتے تھے، یعنی دن کی عبادت کے ساتھ ساتھ ان راتوں کو جاگنا اور جاگتے ہوئے عبادت کرنا یہ بھی ایک بہت قیمتی عمل ہے۔ اور ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ تو صرف خود عبادت کر لینا یہ بھی اچھا کام ہے، لیکن ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ آمادہ کرنا عبادت کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص عمل ہے۔ لیکن اس میں اس بات کا بھی خیال رہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم جوش میں یا شوق میں اپنے گھر والوں کو اتنا فورس کر کے عبادت میں لگائیں کہ وہ جواب دے بیٹھیں اور وہ انکار کر بیٹھیں۔ اس میں حکمت کو اور محبت کو ضرور جو ہے وہ نظر میں رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرو۔ تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہے تو صحیح، لیکن اس کا اصل وقت ہمارے علم میں نہیں ہے کہ وہ کون سی رات میں، اس رات میں کون سا وقت۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شب قدر کو تلاش کرو آخری عشرے میں سے کسی رات میں، اور کوشش کرو کہ آخری 10 راتوں میں اس کو 10 راتوں میں سے جو طاق رات ہیں، جو آڈ نائٹس ہیں، اس میں اس کو تلاش کرو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ شب قدر ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل پورے فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہر وہ انسان جو کسی بھی طرح کی عبادت میں مصروف ہو، آپ حضرت جبرائیل جو ہیں وہ سارے فرشتوں کے ہمراہ مل کر ان کے لیے پھر رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اس لیے ان راتوں میں جو عبادت کرنے والے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں، کیونکہ جس نے اس عشرے کی میں عبادت کی اور اسپیشلی آڈ نائٹس میں عبادت کی تو یقیناً ان میں سے کوئی نہ کوئی رات تو ہے شب قدر، اور اس کو پھر حضرت جبرائیل کی بھی اور فرشتوں کی بھی رحمت کی دعا ملی، اور یقیناً اس نے بہت کام کا اور بہت فائدے کا سودا کر لیا، کیونکہ اسی شب قدر کے بارے میں قرآن مجید نے جو ہمیں تعلیم دی ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کو اگر ہم کیلکولیٹ کریں تو دیٹ بیکمز 83 ایئرز، تو 83 سال کی عبادت نہیں کہا قرآن نے، اس سے بھی بہتر ہے۔ کتنا بہتر ہے؟ از اٹ 2 times؟ از اٹ 10 times؟ 1000 times؟ یہ تو اللہ نے نہیں بیان فرمایا۔ تو اس لیے یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے ہر ایمان والے کے لیے کہ وہ ایک رات کی عبادت سے اتنی ساری نیکیاں کما لے، لیکن وہ رات ایگزیکٹلی کون سی ہے دیٹ از ناٹ ڈیفائنڈ، اور اس میں بھی ہمارا فائدہ ہے کہ ہم ایک رات کی بجائے کئی راتوں میں عبادت کر سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ کسی بھی رات کی عبادت کے اوپر بخشش فرما سکتے ہیں۔ اس لیے ان راتوں کو تو بالکل بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں بعض مرتبہ ان راتوں میں عید کی تیاری ایسے شروع ہو جاتی ہے اور ایسے بازار آباد ہو جاتے ہیں کہ رش کی وجہ سے ایک چیز لینے کے لیے بھی کوئی جائے تو اس کو گھنٹوں لگ جاتے ہیں۔ پہلے سے شاپنگ کر لینی چاہیے تھی، لیکن اگر بہت ضروری ہو تو جائیں، فضول وقت وہاں نہ گزاریں، کیونکہ زیادہ وقت عبادت میں گزرنا چاہیے۔ ایچ اینڈ ایوری سنگل سیکنڈ از ویری اسپیشل اینڈ پریشیس، اسپیشلی ان the last
10 days of رمضان. اگر کسی کو شب قدر نصیب ہو جائے، پتہ چل جائے، یہ بھی اللہ رب العزت کسی کے دل میں ڈال سکتے ہیں، اور نہ ہو تو ہر رات کو شب قدر سمجھ کر گزارنی چاہیے. حضرت عائشہ نے پوچھا کہ شب قدر میں دعا کیا مانگیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا بھی سکھا دیا. آپ نے ارشاد فرمایا ان الفاظ کے ساتھ دعا کر لو کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تو معافی کو پسند فرماتا ہے اور تو معاف کرنے والا ہے اور تو معافی کو پسند فرماتا ہے، مجھے معاف فرما دے. تو یہ بنیادی طور پر اپنے لیے درگزر کی معافی کی ایک دعا مانگنا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، جو اس لیلۃ القدر کی خاص دعا ہے. عربی میں یاد کر سکیں، آسان سے الفاظ ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اور اگر بہت سارے لوگ مل کے دعا مانگیں تو ان الفاظ سے بھی دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، کہ اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند فرماتا ہے، تو ہمیں معاف فرما. اس لیے اس کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے. باقی ان راتوں میں کوئی خاص پرسکرائبڈ عبادت نہیں ہے. جی چاہے نوافل پڑھے، جی چاہے قرآن مجید کھول کر دیکھ کر تلاوت کرے، جی چاہے تو تسبیحات پڑھیں، دل کرے تو کوئی دینی کتاب کا مطالعہ کرے، کوئی عبادت بھی کر سکتے ہیں. لیکن نفلی عبادتوں کے اندر ایک خاص رنگ اور ایک خاص شان یہ ہے کہ یہ عبادتیں تنہائی میں کی جاتی ہیں، اخلاص کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ کی جاتی ہیں. کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو کس نے کیا عبادت کی. اس رات ان چیزوں کا بھی ضرور اہتمام کرنا چاہیے. ہمارے یہاں بعض مرتبہ کچھ بیانات، کچھ مجالس، کچھ اجتماعی عبادتوں کی ایسی صورت بن جاتی ہے کہ جس میں زیادہ اکٹھے تو لوگ ہو جاتے ہیں لیکن شاید عبادت کا اتنا موقع نہیں مل سکتا، یا یکسوئی کے ساتھ تنہائی کے ساتھ عبادت کا موقع نہیں ملتا. اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ نفلی نمازیں جو ہیں اسپیشلی وہ تو الگ الگ ہی ہونی چاہیے، الگ الگ ہی ہوتی ہیں. ان میں جماعت کا اہتمام کرنا یہ بھی ضروری نہیں ہے، اسی لیے بہت سارے لوگوں کا اکٹھا ہونا یہ بھی ضروری نہیں ہے. لیلۃ القدر اور آخری عشرے ہی کی قدر کرنے کے لیے اور ان کو حاصل کرنے کے لیے اور ان کو قیمتی بنانے کے لیے ایک اور عبادت آخری عشرے کی بہت خاص، وہ اعتکاف کی عبادت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اعتکاف کا بھی اہتمام فرمایا. اور اعتکاف میں ہوتا کیا ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بیٹھ ہی جاتا ہے پورے 10 دنوں کے لیے، کہ اب ان پورے 10 دنوں میں دن بھی رات بھی اے اللہ میں تیری ہی بارگاہ میں بیٹھا ہوں، اور بغیر کسی اپنی طبعی اور فطری ضرورت کے میں مسجد سے باہر، یا اگر خاتون اپنے گھر میں کسی جگہ مخصوص کر کے بیٹھی ہیں تو میں بغیر ضرورت کے وہاں سے باہر نہیں جاؤں گی، اور زیادہ سے زیادہ وقت وہیں گزرے، عبادت میں گزرے. بلکہ اعتکاف کرنے والا تو ایسا خوش نصیب ہے کہ وہ جس وقت آرام کرتا ہے اس کا آرام کرنا بھی اعتکاف میں ہی لکھا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں ہمیشہ اعتکاف فرمایا، ہمیشہ آپ کا یہ معمول رہا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف ہمیشہ کرتی رہیں. اس لیے اعتکاف کی عبادت ضرور کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا جو ہے وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے، اور جو نیکیوں کے کام ہیں ان کاموں کے نہ کرنے کے باوجود ثواب حاصل کرتا رہتا ہے. کیونکہ وہ جو اعتکاف میں بیٹھا ہے وہ مریض کی عیادت بھی نہیں کر سکتا، وہ جنازے کے لیے باہر بھی نہیں جا سکتا، وہ قبرستان بھی نہیں جا سکتا، وہ کسی کی مدد کرنے کے لیے بھی نہیں چل کے جا سکتا. اس کے باوجود اس کو ثواب ملتا رہتا ہے. اور ظاہر ہے وہ مسجد میں ہے تو نیکیوں کے تو بہت سارے مواقع اس کے پاس موجود ہوتے ہیں، اور گناہوں سے بھی بچا رہتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت توفیق دیں تو ضرور اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اعتکاف کر کے دن کو بھی اور رات کو بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونا چاہیے اور پیش رہنا چاہیے. اور یقیناً جو آدمی اعتکاف کرتا ہے آخری عشرہ اس کا قیمتی بھی بن جاتا ہے، اور لیلۃ القدر حاصل کرنے کے اور لیلۃ القدر میں مغفرت کروانے کے اس کے چانسز بھی بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.